آنے والے فتنوں سے امت کو خبردار فرمایا۔ کہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح آسمان سے دمادم فتنوں کا نزول ہوگا۔ کہیں آقا علیہ السلام نے اس بات کو اس طرح واضح فرمایا کہ ایک شخص صبح کے وقت مسلمان ہوگا، رات ہوتے ہی کافر ہو جائے گا۔ الغرض قرب قیامت میں ان گنت فتنوں کا نزول ہوگا، لیکن ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ اور ایمان سوز فتنہ وہ ہوگا جو لوگوں کو رائے حق سے منحرف کر دے گا، اور یہ فتنہ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت کو خود بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف جلد نمبر 2 کتاب المناقب باب خاتم النبیین، آقا علیہ السلام نے فرمایا، مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری اور پہلے انبیاء کی مثال کا مثل رجل، اس شخص کسی ہے بنا بیتن و احسنہ و اجملہ، جس نے ایک گھر بنایا بہت خوبصورت، الا موضع لبنۃ من زاویۃ، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، وجعل الناس یطوفون بہ، لوگ آتے ہیں اس گھر کا طواف کرتے ہیں، ویعجبون لہ، اور تعجب کرتے ہیں، ویقولون ھلا وضعت ھذہ اللبنۃ، اور کہتے ہیں یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑی گئی، وَأَنَا اللَّبِنَةُ، آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں آخری نبی ہوں۔ جامع ترمذی میں بھی حدیث ہے جس میں حدیث نمبر 499 حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انہو سیکون فی امتی ثلاثون کذابون، میری امت میں 30 جھوٹے دجال آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرات گرامی، حضور کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، وہ کافر ہے، مرتد ہے، اور اس شخص کے کفر میں شک کرنے والا شخص بھی کافر اور مرتد ہوتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں بڑے بڑے فتنے آئے، لیکن 1857 کی جنگ میں سب سے بڑا فتنہ جب انگریزوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کو جنگ و جدل کے ذریعے شکست نہیں دے سکتے، تو انہوں نے اپنا انداز بدل لیا، اور انہوں نے ہندوستان میں ایک شخص کو منتخب کیا جس کا نام غلام احمد قادیانی تھا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے، مذہبی چلہ پہن کر مسلمانوں کو گمراہ کرے، مسلمانوں کو جہاد سے باز رکھے، اور برطانوی حکومت کا وفادار بھی رہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ تھا، اور اس کے ساتھ عاشقان رسول ٹکرا گئے، پھر یہ فتنہ انجام تک پہنچا۔ حضرات گرامی، ان 2 سالوں میں ایک شخص پھر سر اٹھا رہا ہے جس کا نام احمد عیسیٰ ہے، جو حضور کی نبوت کے بارے میں بکواسات کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، اور کہتا ہے محمد آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ یہ کہنا جہالت ہے، بے بنیاد ہے، گمراہی ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ محمد تو عربوں میں آئے تھے، تمہارے نبی نہیں تھے۔ حضرات گرامی، یہ شخص گجرات کا رہنے والا ہے، کھٹنا گاؤں کا رہائشی ہے، بچپن ہی میں غلط کاریوں میں مبتلا رہا ہے۔ گاؤں کے کچھ لڑکوں نے مل کر اس کے ساتھ غلط کاری کی تھی، اور اس کے باپ نے ان لڑکوں کے والدین کو دھمکی دے کر کہ وہ FIR درج کرائے گا، 8 لاکھ ان سے وصول کیا، اور اس شخص کو اسپین بھیج دیا تھا۔ وہاں پر یہ غلط کاری میں مبتلا رہا، اور اس کے باپ کے مرنے پر
یہ ملک پاکستان واپس آیا، امام صاحب نے اس کے باپ کی جنازہ بھی پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس کا باپ قادیانیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ حضرات، یہ عدنان نذیر ارائیں جو کہ احمد عیسیٰ کے نام سے مشہور ہے، 8 نومبر 2018 کو اس نے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی جس میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس وقت یہ ناروے میں چھپا ہوا ہے۔ حضرات، اس شخص کا قتل واجب ہے اور پوری امت پر قرض ہے۔ کہاں ہیں امام احمد رضا کے روحانی بیٹے؟ کہاں ہیں پیر میر علی شاہ صاحب کے روحانی وارث؟ کہاں ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب کے روحانی بیٹے؟ ان اولیاء کی روحیں آج پھر پکار رہی ہیں، اٹھو، کردار ادا کرو، اور اس شخص کو واصل جہنم کرنے والا شخص اس دور کا سب سے بڑا غازی ہوگا۔ اس وقت علماء کے کاندھے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے مکروہ چہروں سے عوام کو خبردار کریں، اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح